جو مسلم بن عقیل جوڑی کے نام سے مشہور ہے کہ فلاں مسلم بن عقیل محمد اور ابراہیم، ان کا واقعہ تو ساروں کے نظر میں گزر چکا ہے اور سارے نے سنا ہوگا۔ یہ وہی تھے جب امام حسین کو بہت سارے خطوط بھیجے گئے، آخر میں یہ امام کے نام پہ خط بھیجا گیا تھا، ساروں نے مل کر اور دستخطیں بھی کی ہوئی تھی۔ مولا کو کہا مولا اگر آپ نہیں آئیں گے، ہماری رہبری نہیں کریں گے تو ہم آپ کی شکایت آپ کے نانا کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کے شکایت دیں گے کہ آپ کے نواسے ہمارے پاس نہیں آئے، ہماری رہنمائی نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے آپ کے دین سے ہاتھ اٹھا لیا اور جا کے یزید کی بیعت کر لی اور اس کا مانا۔ تو امام حسین نے اس کے بعد اپنا سفیر بنا کے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا اور اسی کوفہ کے گلیوں میں بیچارہ اکیلا رہ گیا تھا اور ظالموں نے اس کو شہید کر دیا۔ اس کی دو جوڑی تھی، وہ بھی بیچارے بے گھر ہو گئے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، جن نے پناہ دی تھی ہانی بن عروہ اس کو بھی شہید کروا دیا تھا۔ اس کے بعد بیچارے باہر پھرتے رہتے ہیں اور ظالموں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، پھر سزا پاتے ہیں اور جیل میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو قاضی شریح کے نام سے تھا، جو جیل کا دربان تھا، ایک دفعہ کیا ہوا، بچوں نے خواب دیکھا، رات کو اپنے نانا کو پایا، اپنے بابا کو پایا، اور جب خواب سے اٹھے تو دونوں بھائیوں نے گلے میں گلا ملا کے باہیں ملا کے اور دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے خواب بیان کرنے شروع کر دیے۔ محمد اور ابراہیم دونوں کی 7 اور 8 سال عمر کی تھی۔ یہ سامنے بالکل نقشہ کھینچا گیا ہے، تصویر میں دیکھیں، یہ بھی نقشہ بیان کرنے کے دریا ہے، یہاں پہ بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پھر بچوں نے جب یہ خواب بیان شروع کر دیا تو وہ قاضی شریح جو تھا اس نے سن لیا بچوں کو، جو ہے نا اس کے اندر سے یہاں سے۔ ناظرین جیسا کہ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں، زائرین محترم، یہ وہ شبیہ بنائی ہوئی ان لوگوں نے جو مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جو تھے ان کو جو ہے دریا کے کنارے جو ہے شہید کیا گیا۔ دونوں بھائی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں، ان کا روضہ آپ کو سامنے جو ہے یہ روضہ بنا ہوا ہے اور اس میں یہ ایک مرقع بنا ہے، جو مرقع جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے جو ہے سر جو ہے ملعون جو ہے قلم کر رہے ہیں۔ ایک مرقع انہوں نے بنایا ہے یہاں عراقیوں نے، اور سامنے دریا بہہ رہا ہے، اسی دریا میں جا کے ایک بھائی کا سر جو ہے وہ گرا اور اس کا لاشا پھر وہ رکا رہا جب تک دوسرے بھائی کا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں لاشیں کوفہ سے بہتے ہوئے اور یہ یہاں تک پہنچے اور یہاں پر جو ہے پھر ایک انسان تھا نیک دل، اس کو یہ لاشیں ملے اور اس نے یہاں ان کی مرکز جو ہے وہ تعمیر کروائی۔ یہ مرکز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جو ہے دونوں، ان کے جو ہے یہ مرکز جو ہے یہاں بنی ہوئی ہے اور یہ مرقع آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی نہر میں نگاہ نیچے کی تو دریا پہ ان شہزادوں کے چہرے دیکھے اور صورت دیکھی، پھر اوپر نگاہ کی تو 2 بچے ہیں، نورانی چہرے والے ہیں، شہزادے ہیں، ڈرے ہوئے سامے ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے۔ بچوں کو بہت کہا لیکن وہ نیچے نہیں اترے کیونکہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ نہیں اتر رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی مالکانہ کو بتایا کہ 2 شہزادے ہیں لیکن نیچے نہیں آ رہے۔ وہ مالکانی آ جاتی ہے، پھر ان بچوں کو نیچے اتارتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ میں مومن ہوں اور میں آپ کے بابا کے ماننے والا ہوں، کیوں ڈرتے ہو، آ جاؤ نیچے آ جاؤ۔ وہ بچوں کو لے جاتی ہے اپنے میں، ان کے کپڑے تبدیل کرواتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ لیکن جب وہ رات کو بچوں کو ایک اپنا کمرہ دیتی ہے، ان کو دکھا دیتی ہے اور بٹھا دیتی ہے، لیکن اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کھلاتے ہیں، وہ بچے بیچارے خواب سے دور ہوتے ہیں اور دونوں بچے خواب بیان کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اسی طرح وہ روتے ہیں۔ وہ سب آ جاتا ہے ظالم، وہ سن لیتا ہے بچوں کی آواز۔ ابھی اس میں لگتے ہیں 2 تاریخ میں روایت کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ اس کی گھر والی تھی اور ایک کہتے ہیں نہیں وہ اس کی ماں تھی، لیکن اس میں جو تصویر میں ہے
وہ اس کی گھر والی تھی اور اپنی گھر والی سے پوچھتا ہے کہ اس کمرے میں کون ہے، وہ بتا دیتی، پہلے تو نہیں بتا دی، اس کے بعد قسم دے کے اس کو پھر بتاتی ہے۔ وہ ظالم آتا ہے، دونوں بچوں کو لیتا ہے اور تماچے لگا کے اتنا تیزی سے لگاتا ہے کہ وہ بچے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں اور زاروں قطار ہوتے ہیں، ان کو جکڑ لیتا ہے اور قید کر لیتا ہے۔ صبح کو یہ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے، جاؤ ان کو نہر پہ اوپر لے جاؤ، دریا کے اوپر ان کو قتل کر دو، ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ لیکن یہ حبشی جو غلام ہے، جو بھاگے دوڑا جا رہا ہے، اس نے انکار کر لیا۔ بچوں نے اس کو بتا دیا، ہم آل رسول ہیں، اگر تم ہمارے قتل سے ہاتھ اٹھا دو، ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں، تمہیں جنت دلوا دیں گے۔ جب پھر بیچارہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی گھر والی اس کو منع کرتی ہے، لیکن وہ کسی کی نہیں مانتا۔ اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنی گھر والی کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو نہر پہ لے کے آتا ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل صبح کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ بچوں نے جب دیکھ لیا ابھی یہ ہماری منتیں نہیں مان رہا، تو بچوں نے کہا چلو اگر قتل کرنا ہے لیکن اتنا ٹائم دے دے تاکہ ہم آخری نماز ادا کر لیں۔ دیکھو تھے بچے لیکن دین کو ماننے والے تھے، آل رسول کے خاندان میں سے تھے۔ بچوں نے کہا ظالم اتنی مہلت دے دو، ہم وضو کر لیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد تم جو چاہو ہم سے کر لو۔ تو بچوں نے وضو بھی نہیں کیا، پانی سے وضو نہیں کیا، وہ مٹی سے تیمم ادا کر کے اور بچوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ کے بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھ پہ تلوار چلاؤ، چھوٹا کہتا ہے نہیں پہلے مجھ پہ تلوار چلاؤ۔ جب دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے دھڑ جو ہے وہ اسی نہر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کرتے ہیں، پھر یہی ظالم جب یزید کے دربار میں سر لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد یزید اس کا سارا قصہ سنتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کس طرح ہوا، تو وہ سارا جب اس کو قصہ سناتا ہے اس کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید ان کو کہتے ہیں بھئی اس کو لے جاؤ اسی دریا پہ اور اس کے کان اور عضوے جو ہے کاٹ کے اور اس کی راکھ جلا کے دریا کے حوالے کر دو۔ اسی ظالم کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، اس کے عضوے کاٹے دیے جاتے ہیں اور اس کی راکھ جب دریا کے حوالے کر دی جاتی ہے تو دریا وہ باہر پھینک دیتا ہے، پھر زمین کے حوالے کر دی جاتی ہے، زمین باہر پھینک دیتے۔ تو یہی ہے مظلوم بیٹے جو مسلم بن عقیل کے پردیس میں مارے گئے۔ ابھی آپ کو جا کے اندر زیارت کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر جلدی آ جانا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے ہیں یہ دریا ہے وہ جس کے اندر مسلم بن عقیل کے صاحبزادے جو ہے